بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں اور مصیبتیں دور فرمائے اور ہمیں حقیقت کی آنکھ عطا کرے، جس سے ہم حقائق کو دیکھ سکیں اور غلط فہمیوں خوش فہمیوں سے باہر نکل سکیں اور ظاہری اٹریکشن اور دنیا داری کے دھوکے میں نہ آئیں، اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کو محفوظ بنانے کے لائق ہو سکیں، قابل ہو سکیں، وہ شعور وہ سمجھ حاصل کر سکیں جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو محفوظ بنا سکیں، نہ کہ ہم دنیا داری کی خاطر دنیا داری کے پیچھے اپنی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی، دونوں ہم برباد کر بیٹھیں، جب کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم اپنی دنیا بہتر کر رہے ہیں اور اپنی دنیا داری کی خاطر ماحول اور معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر دیں اور اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ و برباد کر دیں۔ دنیا میں یقیناً کوئی بھی ظلم ہے، کوئی بھی ظلم اور کوئی بھی ظالم دیر پا نہیں ہو سکتا، بہت ہی انتہائی وقتی ہوتا ہے۔ ظلم اور ظالم دونوں مٹ جاتے ہیں بہت مختصر وقت کے بعد، بہت مختصر، ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور ظالم کے لیے مظلوم کی بہت بھاری ہوتی ہے، چاہے ہم میں سے کوئی عام انسان ہی ظالم کیوں نہ ہو، یا کوئی خاص انسان ظالم ہو، یا کوئی کمزور ہو یا کوئی طاقتور ہو، ظلم جو بھی کرے گا، ظالم کوئی بھی ہوگا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کرے یا دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرے، اس کا ہمیشہ اسے اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اسے اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم حق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے جو ہمارے کردار ہیں وہ نان مسلموں سے بدتر ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر چائنا کے لوگ آتے ہیں اور وہ توبہ توبہ کر کے الٹے کان پکڑ کے جاتے ہیں ہمارے جو کردار ہیں۔ تو اس وقت ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ ایک انسانیت کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ایران اگر ایک مسلم سٹیٹ نہ بھی ہوتی تو بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے انسانیت کے ناطے، کیونکہ ایک ملک کی سوورنٹی کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک ملک کے اوپر بلا وجہ حملہ کیا گیا، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر، اپنی ذاتی آئیڈیولوجی کی خاطر، اپنی گندی آئیڈیولوجی کی خاطر حملہ کیا گیا، بہانہ جو ہے وہ بنایا گیا ایٹم بوم کا، اور امن کے پیچھے چھپ کر یہ وار کیا گیا، امن کا نعرہ لگا کر امن کے پیچھے چھپ کر امن کو تہس نہس کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، اور یقیناً ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ہمارے پڑوس کے ملک کا امن اگر تباہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے۔ اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے، اور چونکہ ایران ایک مسلم ممالک ہے، مسلم کنٹری ہے، تو اس ناطے ہمارا اور بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ حق کو تسلیم کرنے والا، حق کو ماننے والا ہماری نظر میں اس کا قد بلند ہوتا ہے، بے نسبت اس انسان کے جو حق کو تسلیم نہیں کرتا، حق کو نہیں مانتا۔ تو حق کی وجہ سے، صرف حق کی وجہ سے، حق کو ماننے کی وجہ سے ایک مسلمان کا قد ہم بلند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا کیا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم خود حق کے اوپر نہیں چل رہے، ہم جس طریقے کی خرابیوں، برائیوں اور گندگی میں مبتلا ہیں، جس طریقے سے دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، کرپشن، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم خود مسائل اور مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں، ہم خود ایک عام انسان ہوتے ہوئے خود کمزوریوں کا، ہم خود انصاف کے لیے روتے ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مشکل وقت کو دور کرنے کے لیے روتے ہیں، جب کہ ہم عام انسان ہی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم عام انسان ہی دو ہزار کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام انسان کمزور ہوتے ہوئے بھی اس حد تک ظالم ہیں، ہم عام انسان جو ہمارے ہاتھ میں کوئی اتنا بڑا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس حد تک جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہیں، گندگی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً اس زمین کے اوپر دھوکہ اور فراڈ سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میری نظر میں کبھی بھی اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، اس سے بدترین چیز زمین کے اوپر نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کے ساتھ دھوکہ فراڈ کریں۔
تو یہ میں اس کو اپنی نظر میں سب سے بدترین گناہ سمجھتا ہوں اور سب سے عظیم گناہ سمجھتا ہوں۔ اور ہم لوگ اس طریقے کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، کوئی ہم کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار کرتے ہیں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر یقین نہیں رکھ سکتے۔ جس کے اوپر یقین کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، فراڈ کر جاتا ہے، وہی ہمیں۔ اور ہم جب بھی اپنے سچے دل کے ساتھ چلتے ہیں، نرم دل کے ساتھ چلتے ہیں، رحم دلی کے ساتھ چلتے ہیں معاشرے کے ساتھ، تو ہمارا اپنا ہی معاشرہ ہمیں نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمارا اپنا ہی معاشرہ ہمارے لیے ایک عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو آسمان سے دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑے گناہ بھی ہوں، میں مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا، لیکن میں کبھی کسی کا حق نہیں معاف کروں گا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ہم زمین پر کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ہم چھوٹے سے لے کے بڑے تک حق کھا رہے ہیں، جس کے چاہے ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا بھی اختیار آ جائے، چھوٹا سی بھی ہمیں موقع مل جائے، تھوڑا سا بھی ہمیں اگلا موقع دے دے، اس موقع سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہ ایک انسان نے ہمارے ساتھ نیکی کی، کہ ہمیں ایک موقع فراہم کیا، ہم اس موقع سے بھی غلط اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم انسانیت سے اس حد تک گر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً ہمیں کلمہ کبھی بھی تباہی سے نہیں بچا سکے گا، نہ دنیا کی تباہی سے اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ظاہری اٹریکشن اور وقتی مفادات کی خاطر ہم سے باہر نکلنا ہوگا، اور ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہوگا۔ ہم سر تو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ، ہماری آئیڈیولوجی پیسے کے آگے، طاقت کے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، جبکہ ہمارا سر جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہماری سوچ اور ہمارا جو ایمان ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارا دل جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے طاقتور کے آگے، پیسے کے آگے۔ جبکہ ہم اپنے کردار کو تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم دنیا داری کے آگے، جس دنیا میں ہم نے کبھی بھی زندہ نہیں رہنا، ہم نے ہمیشہ مرنا ہے، ہم اس دنیا کی خاطر کس حد تک گر چکے ہیں، کس حد تک جو ہے ہم اپنے آپ کو اپنی گندگی اور برائیوں میں ملوث کر رہے ہیں خواہ مخواہ میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا، یہ تو ہمارے ذاتی مسائل ہیں، ان کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ تو دنیا کے جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا اثر یقیناً ہمارے معاشرے پہ بھی پڑتا ہے، خصوصاً ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایک ذمہ دار اور بشعور انسان ہونا چاہیے۔ اس ناطے میں ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو لازمی اور ضروری ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اثرات ہمارے ملک پہ، ہمارے معاشرے پہ بہت گہرے ہوتے ہیں، اور خصوصاً ہم جو کہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر وہ لوگ جو جیو پولیٹیکل معاملات کو قریب کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کا کنسرن ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، ہمیں ان چیزوں پہ اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت دنیا کے معاملات، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ ہماری ذاتی، ہمارے معاشرتی اور ہماری ذاتی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ذاتی جو معاملات ہیں، ہماری جو ذاتی جو عملی اقدامات ہیں، ہمارے ذاتی اقدامات بھی دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے معاشرے کے اوپر۔ اگر ہمارا کردار بلند ہوگا، ہمارے ذاتی معاملات صحیح ہوں گے، تو ہم دنیا میں ترقی کریں گے، ہم دنیا میں آگے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم اپنی ذاتی معاملات میں بہت حد تک گر چکے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم آخرت میں بھی کبھی بہتری کی طرف نہیں، ہم اپنی آخرت کو بھی کھو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھی یہ چیزیں لے کے نہیں جا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کردار لے کے جواب دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہاتھوں سے عذاب بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی گریبان میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ پھر آتے اب اصل ٹاپک کی طرف، جو اس وقت امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر، چونکہ میرے خیال میں پاکستان نے سمارٹلی پلے کیا،
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ امن سب کچھ ہے، امن کے لیے ہم آپ کو آپ اس چیز کا حقدار بھی، نوبل انعام کا حقدار بھی ہو سکتے ہیں، امن کے لیے آپ امن کی طرف آئیں، امن دنیا کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ چیز غلط ثابت ہوئی، جو پاکستان نے سوچا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا۔ اب پاکستان کو بھی اپنے معاملات میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی جو سفارتی اور جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دوبارہ سے ان کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان سوچ رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کا بہانہ بنا کر امن کو طے و طے کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اسرائیل بھی بات تو امن کی کرتا ہے اور دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی کئی ممالک کے اوپر حملہ کیا، بلا وجہ حملہ کیا، اور جن چیزوں کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک چیز بھی سچ نہیں تھی، درست نہیں تھی، صحیح نہیں تھی، صرف اور صرف انہوں نے ان چیزوں کا بہانہ بنا کر دنیا کے امن کو تباہ و برباد کیا، انسانیت کو تکلیفوں اور مصیبتوں کے حوالے کیا۔ اور اس وقت بھی یقیناً دنیا میں کے لیے، انسانیت کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے ایک طاقتور انسان، ایک طاقتور ملک جسے ہم ایک ذمہ دار ملک سمجھتے تھے، امن کا بہانہ بنا کر امن کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے تو ہم اس کو ہم سمجھتے کچھ اور ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم ایمانداری کا بہانہ بنا کر، اسلام کا ٹچ دے کر جس طریقے سے بےایمانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کا نام دے کر امن کو طے کیا گیا۔ ہم جس طریقے سے اسلام کا ٹچ دے کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنے کاروبار میں بےایمانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امن کا بہانہ بنا کر امن کے پیچھے چھپ کر تباہ و برباد کیا گیا۔ جس طریقے سے ہم نے اسلام کو توحید کے پیچھے چھپ کے اسلام کے اوپر وار کیا گیا، جس طریقے سے ہم نے مذہب پرستی کے پیچھے چھپ کر اسلام کے اوپر وار کیا، جس طریقے سے ہم نے